الرحمن الرحیم ویورز کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ احتساب عدالت نے نواز شریف کی ضبط شدہ جائیداد کو ڈی سیل کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسد قیصر نے تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ دیا ہے، اور فرا گوگی کا نوٹس جو ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اسد عمر صاحب کو ویورز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسد عمر صاحب کچھ عرصہ کچھ ایف آئی آرز کے سلسلے میں متعدد مقدمات میں حراست میں رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کی بیل ہوئی کافی ٹائم پہلے، اور اس بیل کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہوں، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کا ورکر ہوں اور کارکن ہوں، میں کام کرتا رہوں گا۔ یہ تقریباً آج سے 2-2.5 ماہ قبل کی بات ہے۔ تو کل اسد عمر صاحب نے یہ اعلان کیا کہ میں پی ٹی آئی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دیتا ہوں اور سیاست سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں۔ اچھا، اب اس میں جو دو باتیں سامنے آ رہی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہی جو ایک جھوٹا اور من گھڑت پراپوگنڈا چل رہا ہے کہ جناب جو ہے جو جیل سے آتا ہے تو وہ سیاست بھی چھوڑ دیتا ہے اور جو ہے وہ پارٹی بھی چھوڑ رہا ہے۔ تو اسد قیصر کو تو تقریباً 2 سے 2.5 ماہ ہو چکے ہیں یہ اپنے انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہماری جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ جیل کے اندر، اڈیالہ جیل کے اندر سے یہ خبر موو ہوئی کہ جناب اسد قیصر کو اور اسد عمر کو یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے فرد شہزادی عرف فرا گوگی کی جو کمپین آپ نے چلانی ہے۔ اچھا، جو نیب نے، جو احتساب عدالت نے، جو وہ اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں اربوں روپے کے، تو اس کو آپ نے ٹیلی ویژن کی سکرین پہ دفاع کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو پارٹی میں آئندہ مستقبل کے حوالے سے آپ سے وہ بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے۔ تو اسد عمر صاحب نے جو ہے وہ یہ 2-3 دن لگا کے سوچ بچار کرنے کے بعد جو اصل کہانی جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پھر پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ فرا گوگی کی جو کرپشن کے الزامات ہیں ان کو کم از کم میں جو ہے وہ ٹی وی سکرین پہ اس کا دفاع نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ اطلاعات ہیں کہ اس بنیاد پہ وہ گئے ہیں، لیکن انہوں نے سچ کوئی ایسی بات نہیں کی۔ انہوں نے یہی کہا کہ ریاست کے پالیسیوں کے خلاف جو ہے وہ میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا ہوں، یہ ان کا سٹیٹمنٹ تھا۔ دوسری طرف احتساب عدالت کے جج جو بشیر صاحب ہیں، انہوں نے جو ہے وہ نواز شریف کی 1650 کنال اراضی لاہور میں بینک اکاؤنٹس ہیں، دیگر گاڑیاں ہیں، ان کو جو ہے وہ جو ضبط کیا تھا وہ بحال کر دی گئی ہیں۔ اس میں ہوا یہ تھا کہ ویورز، جب نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے تھے تو ملزم کی عدم قانون یہ کہتا ہے کہ اس کی عدم حاضری میں جو ہے اس کی جائیداد جو ہے غالباً سی آر پی سی کی سیکشن 87-88 ہے، اس کے تحت جو ہے وہ پروسیڈنگ ہوتی ہیں، اور جب وہ آدمی کورٹ میں سرنڈر کر دیتا ہے آن کے کہ میں حاضر ہو گیا ہوں، میری یہ مجبوری تھی، میری یہ بیماری تھی، جو بھی ہے، اس پہ کورٹ جو ہے وہ ریزنیبل گراؤنڈ جو ہیں اس کی بنیاد پہ اس کی اٹیچ شدہ پراپرٹی کو ڈی اٹیچ کرتا ہے، یعنی کہ اس کا جو کرکی کا آرڈر جو ہے وہ واپس لے لیا جاتا ہے اور وہ اس مالک کے حوالے کر دی جاتی ہیں، بینک اکاؤنٹ کی ٹرانزیکشن بھی شروع ہو جاتی ہے، گاڑیاں مل جاتی ہیں، زمین جو ہے وہ اگر اس نے سیل کرنی ہے، عام طور پر تو سیل نہیں کی جاتی، لیکن یہ ہے کہ وہ سیل بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس پہ میڈیا نے اور سوشل میڈیا پہ بہت جھوٹ چلتا ہے کہ جناب عدالتوں نے بڑا ریلیف دے دیا، بڑا دے رہی ہے۔ بھائی بیسک لا یہ ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ غیر حاضر ہوتا ہے فوجداری کیس میں، جب وہ پیش ہوتا ہے، تو اگر اس کے خلاف، اس کے ضامن کے خلاف کوئی پروسیڈنگ ہو رہی ہیں یا اس کی پراپرٹی کے حوالے سے، تو وہ رک جاتی ہیں اور وہ پہلے والی پوزیشن پہ آ جاتی ہیں۔ اب جو فرا گوگی صاحبہ نے جو نوٹس بھجوایا ہے اس کا اینٹی کرپشن کو اور دیگر ڈپارٹمنٹس کو، جو انہوں نے انکوائری شروع کی اور جس پہ جو ہے اس کی طلبی کا جو ہے وہ پروسیس شروع ہوا ہے،
تو اس کو ایک جو ہے وہ ہرجانے کا نوٹس آپ کہہ سکتے ہیں وہ دے دیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ سارا اللیگل ہے، یہ پوچھا جائے اور وہ پوچھا جائے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی یہ بات ہوتی ہے کہ جب جو ہوتا ہے وہ نوٹس وغیرہ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن جتنے ٹھوس ثبوت جو ہے وہ عطا تارڑ صاحب نے اور دیگر جو ہے وہ نیب نے پرکھے ہیں اور ان کے مطابق جو ہے پھر اس کو انہوں نے نوٹس کیا ہے، تو یقینی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرح گوگی کو جو ہے وہ عدالت میں آنا چاہیے، اور جو وہ کہتی ہے کہ میں بے گناہ ہوں یا میری پراپرٹی گوشواروں میں شو تھی، جو بھی ہے ڈاکومنٹری پروف ہے، وہ کورٹ میں آن کے ثابت کر دے۔ وہاں تو کوئی کسی کا نہیں ہے، کورٹ اس کو اگر کہتی ہے بھئی آپ ٹھیک ہیں اور نیب والے غلط ہیں، ہاں اس کے بعد جو ہے وہ پھر پروسیڈنگ جو ہے ہرجانے کے نوٹسز کی جو ہے وہ کی جا سکتی ہیں۔ ہر کوئی شخص جس کے خلاف کوئی ڈپارٹمنٹ بھی ایکشن کرتا ہے تو اس کے پاس اگر اس کا جو بہترین جو اس کا جو مجاز اتھارٹی ہے وہ عدالت ہی ہوتی ہے، اس عدالت میں آئے اور وہاں پہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے بعد جو ہے وہ ہرجانے کے نوٹسز اور ہرجانے کلیم جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنے ہی، کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔